أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد و پیمان لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور ان سے 12 سردار مقرر کیے. آپ کے علم میں ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ہر ایک قبیلے کا ایک سردار، ایک عہدیدار منتخب کیا تاکہ جو بھی بات کی جائے ان کے تھرو سے جنوں ان قبائل سے کی جائے. تو یہ حقیقت میں یہ وہ سردار تھے جو اس بات کے لیے مقرر کیے گئے تھے تاکہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری جو ہے یہ بجا لائیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ایمان پہ کاربند رہیں اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنی پڑے، قتال کرنا پڑے تو یہ قبائل اپنے 12 سرداروں کے ماتحت ہوں اور ان کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کریں. ایسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ جنہوں نے حج کے موقع پر آ کر نبی علیہ السلام سے خفیہ ملاقات کی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کہا جاتا ہے، اور جب دوسری بیعت کی تھی تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کے 12 سردار مقرر کیے تھے. انصار میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے. ایسے ہی بنی اسرائیل کے یہ سردار تھے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرتے ہو، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں کو مانتے ہو، میرے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہو، وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرو گے. تمہارے یہ ذمہ ہے کہ تم میرے پیغمبروں کی مدد کرو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو گے. یعنی اگر تم سے تقاضا کیا جائے کہ اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں تو تم اس سے پیچھے نہیں ہٹو گے. تو میں کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور مٹا دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، یعنی تمہارے گناہ.
وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، لیکن یاد رکھنا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس عہد و پیمان کے بعد جس نے کفر کیا، جس نے اس عہد و پیمان کے بعد کفر کیا اور اس کا انکار کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تحقیق وہ راہ راست سے ہٹ گیا، تحقیق وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اب ہوا کیا؟ ان سرداروں نے بھی اور ان کی قوموں نے بھی اللہ رب العزت کے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کی، ہم نے ان پہ لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی یہ ان کی اس نافرمانی، بدعہدی اور گناہ کے نتائج سے کہ ان کے دل کیا کر دی گئے، سخت کر دی گئے۔ اب انہوں نے یعنی جسارت کرنا شروع کر دی، شریعت کو اپنی منشا کے مطابق بنانے کی کوشش کی انہوں نے کہ شریعت جو نا وہ ہماری منشا اور ہماری خواہش کے مطابق ہو جائے۔ اب ظاہر ہے یہ کام کرنے کے لیے انہیں ان جو الہامی تعلیمات تھی تورات کی شکل میں، اسے تبدیل کرنا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے تبدیل کر دیا کلمات کو ان کی جگہوں سے، کچھ کو ویسے محو کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا، اور کچھ کو انہوں نے اس میں رد و بدل کر کے اسے چینج کر دیا، تبدیل کر دیا، اور تاکہ یہ کتاب جو ہے ہماری خواہشات کے مطابق ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ہماری خواہشات اس کتاب کے مطابق ہوں، تو انہوں نے کتاب کو اپنی خواہشات کے مطابق کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے جسے تحریف کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں رد و بدل کیا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے ایک بہت بڑا حصہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی، جو ان سے یعنی جو اوامر تھے نا، اوامر کہ یہ کام تم کرو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، اس کو وہ بھول گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے صرف ایک بات ذکر کی کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ایک تو بدعہدی کی ہے اور اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، تو انہوں نے شریعت میں رد و بدل کیا ہے۔ اب تم کیا کرو گے؟ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تم ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت میں مطلع ہوتے رہو گے۔ تم کیا کرو گے؟ تم اگر ان کی ہسٹری پڑھو گے نا تو کوئی نہ کوئی ان کی خیانت تمہارے سامنے آتی رہے گی۔ وَلَا تَزَالُ، اور آپ ہمیشہ رہیں گے، تَطَّلِعُ، اطلاع پاتے، عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی کسی نہ کسی خیانت پر، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر بہت کم لوگ ہیں جو بچ جائیں گے ان میں سے، جو اس چیز سے بچ جائیں گے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کریں، وَاصْفَحْ، اور یعنی جانے دیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دیں، وَاصْفَحْ، اور درگزر کریں، جانے دیں۔ لیکن یہ حکم ابتدا میں تھا، بعد میں اللہ خالق کائنات نے پھر یہ حکم نازل فرما دیا سورہ توبہ کے اندر جو آتا ہے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ آپ ان لوگوں سے قتال کریں، جنگ کریں جو اللہ کی آیات پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور دین حق کو دین حق نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان سے قتال کریں جب تک یہ اپنے آپ کو اسلام کے تابع کر کے جزیہ دے کر جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہتے، اس وقت تک آپ ان سے قتال کرتے رہیں۔ تو یہ پہلے حکم تھا کہ آپ ان سے درگزر کریں، لیکن بعد میں اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ آپ ان سے جنگ کریں جب تک جو ہے وہ اسلام نہیں لے آتے، یا اسلام
کہ جو نا وہ ماتحت رہتے ہوئے جزیہ دے کر جو نا اپنے آپ کو اس کو ماتحت نہیں کرتے، تب تک آپ ان سے قتال اور جہاد کرتے رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔